بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ اپنے سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ واٹس ایپ نمبر آپ کے اسکرین کے دائیں جانب آ رہا ہوگا، آپ اس پہ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال منیر احمد راشدی صاحب کا: کیا عقیقہ صدقہ میں شمار ہوتا ہے اور کیا سید اس کا گوشت کھا سکتا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے جو سوال کیا ہے عقیقہ، یہ شکرانہ ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا تو یہ شکرانہ، اور بچہ اپنے اس عقیقے میں گروی ہوتا ہے۔ تو لڑکی کی طرف سے ایک، لڑکے کی طرف سے دو، آپ بکرے یا بکری یا گائے کا ایک حصہ اور لڑکے کے دو حصے، ماں باپ اور رشتہ دار سب وہ کھا سکتے ہیں۔ یہ وہ صدقہ نہیں ہے جو صرف نادار لوگوں کو دینا چاہیے، بلکہ یہ ماں باپ بھی، گھر والے بھی سب کھا سکتے ہیں۔ اس میں بس یہ ہے کہ اگر کسی کی حیثیت نہیں ہے اس کا معاملہ اور ہے، لیکن جس کی حیثیت ہو اس کو دیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جب شادی کا ولیمہ کریں گے اس کے ساتھ کر دیں گے، بعد میں کر دیں گے، تو پھر کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے جو پھر دواؤں کی صورت میں یا دوسرے خرچے کرنے پڑتے ہیں۔ تو 7ویں دن کرنا سنت ہے، نہیں ہو آپ ایک دن پہلے کر لیں، ایک دن بعد کر لیں، 14 دن میں کر لیں، 21 دن میں۔ اس کے بعد پھر جو آپ کا ٹائم ہوتا ہے وہ، چونکہ یہ اصل اس میں ہو جانا چاہیے، یعنی خام خواہ دعوت کے لیے کہ جی دعوت کریں گے، یہ کریں گے، یہ آپ بنائیں، خود رکھیں، کچھ غریبوں کو بھی دے دیں، کچھ رشتہ داروں کو دے دیں، تو ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں۔ ملتان سے محمد عظیم خالد صاحب کا سوال کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایک قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، تو کیا یہ اس طرح ایک قرآن کریم کسی کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ ان سوالوں کے کئی مرتبہ جواب دیے ہیں، آپ لوگ شاید وہ نشستیں نہیں سنی آپ نے۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف سورہ اخلاص پڑھنا، اس کو ثلث قرآن کہا گیا، تیسرا حصہ 3 مرتبہ پڑھا تو پورا قرآن ثواب ہے۔ یہ پورا قرآن پڑھنا نہیں ہے، یہ ثواب ہے۔ جیسے مکہ مکرمہ میں ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ ہے، تو وہ ثواب ہے۔ آپ 1 رکعت پڑھیں گے وہ ایک ہی ہوگی مگر ثواب 1 لاکھ کا ہوگا۔ تو یہ پڑھنے سے ثواب وہ ملتا ہے، آپ اتنا ہی ایصال ثواب کریں گے۔ اگر پورا قرآن پڑھا ہے تو پھر پورے قرآن کا ایصال ثواب کریں گے۔ مسز اظہر صاحبہ کا سوال
متحدہ عرب امارات سے کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ جس دن صبح 7 عجوہ کھجور کھا لی جائیں اس دن جادو کا اثر نہیں ہوتا؟ جی روایت میں موجود ہے، فرمان موجود ہے، اور اس فرمان کے بارے میں ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پھل میں ایسا اثر رکھا ہے۔ کھجور وہ اجوا جو ہو وہ مدینے کی ہو۔ اب بہت سی جگہوں پہ لوگ فارمنگ کرنے لگ گئے ہیں۔ مدینہ منورہ کی کھجور ہو، بلا شبہ اللہ نے اثر رکھا ہے، ضرور فائدہ ہوگا۔ محمد اعظم بیگ صاحب کا سوال کہ ہماری مسجد میں ایک صاحب آتے ہیں، وہ جماعت میں ہمارے پیر سے پیر ملاتے ہیں، ہم دور کرتے ہیں تو وہ پھر ملا دیتے ہیں، کیا کریں؟ انہیں کس طرح سمجھائیں؟ اگر زیادہ کچھ بولیں گے تو کہیں انہیں برا نہ لگ جائے اور پھر قواریت کا مسئلہ نہ بن جائے۔ آپ انہیں پیار سے کہہ دیں کہ آپ کو پھیلانے ہیں، آپ پھیلائیں، میرے پاؤں پہ نہ رکھیں۔ وہ نہیں مانے تو آپ ان کے پاؤں پہ رکھ دیں، خود ہی سمجھ آ جائے گا ان کو۔ عبد الوہاب صاحب کا سوال کہ ہینگ ایک چیز ہوتی ہے جو کہ عورتیں دوران حمل باندھتی ہیں اپنے جسم پر، اور بچے کو بھی ولادت کے بعد باندھا جاتا ہے، تو ایک عورت نے دیکھا تو اس نے یہ کہا کہ یہ کھانے میں بھی استعمال ہوتا ہے اس کا، تو یہ عمل آپ کا حرام ہے، کیا ایسا کہنا درست ہے؟ لفظ حرام کہنے کے لیے بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے حرام کیا ہے، ان کا اختیار ہے۔ فقہا جو ہیں اس کی نظیر میں بات کرتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کر سکتے۔ ہینگ سردی کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے دوا کے طور پر، تو اگر کسی کا کوئی تجربہ ہے اور وہ ٹوٹکے کے طور پر کرتے ہیں، مگر یہ یقین نہ رکھیں کہ یہ فائدہ دے گی، فائدہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، اسی نے چیزوں میں اثر رکھا ہے، تو ان کا اگر تجربہ ہے وہ کرتے ہیں تو اعتقاد کے طور پر نہیں، دوا کے طور پر کریں، لیکن اس کو حرام کہنے کے لیے آپ کو دلیل چاہیے ہوگی، تو اس طرح نہیں آپ یہ کہیں کہ یہ درست نہیں ہے، یہ بات اور ہے، لیکن لفظ حرام کہنے کے لیے تو دلیل چاہیے، اور وہ بھی قطعی۔ مقبول الرحمن صاحب کا سوال کہ سامنے بستر پر اگر کوئی سویا ہوا ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر کوئی اور جگہ نہیں ہے تو تھوڑا سا آپ اس سے احتیاط کر لیں، لیکن اس نے اگر کپڑا اوڑھا ہوا ہے اور مجبوری ہے، جگہ نہیں ہے، تو آپ کی مجبوری ہوگی، لیکن بہتر نہیں ہوتا۔ آپ نے اگر ایسے ٹائم میں پڑھ رہے ہیں، وہ فرض نماز کا ٹائم ہے اور نکل جائے گا اور کوئی جگہ نہیں ہے، تو آپ وہ کوئی نہ کوئی سترہ لگا لیں اس کے اور اپنے درمیان، ایک ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، تقریباً 14 انچ یا 15 انچ بن جاتا ہے، کوئی چیز لگا لیں، اس کے بعد پڑھ لیں۔ وقاص خان صاحب کا سوال کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گئے تو اب کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ میں نے کئی مرتبہ کہا جو چیز فرض ہے اس کے لیے سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ واجب عمل، کوئی واجب کام آپ نے بھول گئے، اس کے لیے سجدہ سہو ہوتا ہے۔ اگلا سوال انا خواجہ صاحبہ کا کہ اگر کوئی قرآن پاک پہ قسم اٹھا لے کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا اور پھر مستقبل میں وہی کام کرنا پڑ جائے تو قسم کو اب ختم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا تاکہ عذاب الہی سے بچا جا سکے؟ پہلی بات تو ان کو یہ مشورہ دیں کہ انا یہ نام جو ہے، یہ اس میں تھوڑا سا کبر، جس کو آپ لوگ اردو میں غرور کہتے ہیں، حالانکہ غرور کے معنی بھی دھوکے کے ہوتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے، اس کو بدل لیں تو اچھا ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے پوچھی ہے وہ کیا تھا، وہ بنیاد کہ قرآن پاک پہ قسم اٹھا لے۔ قسم، لفظ قسم کی بات، مجھے قسم جائز چیز کو، حلال چیز کو نہ کرنے کی اگر کھائی ہے تو وہ تو فوراً توڑی جائے گی۔ مثلاً کوئی جائز کام ہے اور آپ نے کہا نہیں کریں گے تو اس قسم کو توڑیں، توبہ کریں اور کفارہ دیں۔
اگر آپ نے کوئی ایسی قسم اٹھا لی ہے اور جو کام کر رہے ہیں وہ کام حرام نہیں ہے لیکن وہ آپ سے سرزد ہو رہا ہے، تو بھی آپ نے چونکہ قسم اٹھا لی تھی تو آپ کو توبہ بھی کرنی ہے، کفارہ بھی ادا کرنا ہے۔ اگر حیثیت ہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا کپڑے دیں، اور اگر حیثیت نہیں ہے تو 3 روزے رکھنے پڑیں گے آپ کو۔ تو قسم سوچ کے، قلم قدم قسم سوچ کے اٹھانا چاہیے تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ مزمل صاحب کا سوال ملتان سے، کیا اولیاء اللہ کے نام اپنے بچوں کے لیے رکھ سکتے ہیں؟ کیا اس سے ان پر کوئی آزمائشات کا پہلو تو نہیں آتا؟ جی، مبارک نام رکھنا بہت اچھی بات ہے، انبیاء کے نام پہ رکھنا، اولیاء کے نام پہ رکھنا نسبت کی وجہ سے بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ ان ناموں کو پکارتے ہوئے غلط نہ کریں، بگاڑیں نہیں، اور یہ نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے کوئی آزمائش ہوگی۔ ہاں، اس نام کو رکھنے والا اگر احترام نہیں کرتا ہے، شریعت و سنت کی پابندی نہیں کرتا ہے، تو یقیناً پھر لوگ کہیں گے اتنا اچھا نام رکھا ہے اور کیسے کام کر رہا ہے، تو اس کو احتیاط کرنی چاہیے۔ میں نے سنا ہے کہ 7ویں صدی میں ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جہنم اپنے جہنمیوں کے ساتھ ختم ہو جائے گی، کیا ایسا ہے؟ اللہ تعالی جو چاہے گا کرے گا، موت کو بھی موت آ جائے گی، اللہ جہنم کو ختم کرنا چاہے اس کے معاملات ہیں۔ ہمیں جو بتایا گیا وہ یہ کہ ایمان والے جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور جو جہنم میں جائیں گے وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو ہمیں قرآن کے مطابق یقین رکھنا ہے، باقی اللہ جس کو چاہے رکھے، جس کو چاہے ختم کرے، لیکن قرآن کے مطابق ہمیں جو معلوم ہے ہم اسی پر ایمان رکھیں گے۔ بنگلہ دیش سے محمد جاوید حسین صاحب کا سوال کہ کیا جب جب قرآن شریف کی تلاوت کرنے کا ارادہ ہو تب اس سے پہلے غسل کیا جائے گا؟ جی، ضروری نہیں ہے، اگر آپ کا بدن پاک نہیں ہے تو پھر آپ کو غسل کرنا ہے، اور صرف وضو کی ضرورت ہے تو صرف وضو کرنا ہے۔ غسل آپ اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، زیادہ برکت حاصل کرنے کے لیے بہت اچھی بات ہے، وہ مستحب کہلائے گا، یعنی پسندیدہ کہ آپ بہت زیادہ پاکیزہ ہو کے کریں گے، لیکن اصل شرط یہ کہ بدن پاک ہے، کپڑے پاک ہیں، لیکن آپ کا وضو نہیں ہے تو وضو کریں گے، لیکن حاجت ہے تو پھر تو لازمی کرنا ہے غسل۔ مہاراشٹرا انڈیا سے عبد المتین رضوی صاحب کا سوال کہ کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ کی جگہ قضا نمازیں ادا کریں؟ جہاں تک غیر موقدہ یا نوافل ہیں ان کی جگہ تو یقیناً آپ قضا پڑھیں، لیکن جو موقدہ رکعتیں ہیں 12 ہیں شاید دن بھر میں، تو وہ اگر آپ نہ چھوڑیں تو بہتر ہے، وہ صرف بہت مجبوری کی حالت میں، ورنہ ان کو ادا کرنا چاہیے، بلا وجہ ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن جو نفل ہیں غیر موقدہ ہیں ان کی جگہ تو یقیناً آپ قضا کی نیت کریں، لیکن آپ کی ساری عمر کی نمازیں جمع ہیں اور آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو آسان کر کے بتایا گیا، کیونکہ صرف فرضوں کی آپ نے قضا کرنی ہے نا، فرض اور واجب کی، اس کے علاوہ تو قضا ہوتی ہی نہیں ہے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ سنت موقدہ کو نہ چھوڑیں۔ کوشش کرنے کے باوجود بہت سے کاموں کے لیے وقت میسر رہنا مگر دینی کام خصوصاً نماز کے لیے وقت نہ ملنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ آپ کی ترجیحات، پریارٹیز، میں کس کام کو میں اپنے باس کے سامنے جانے کو تو اہمیت دوں اور اللہ کی بارگاہ کو اہمیت نہ دوں، تو یہ میری اپنی یہ ترجیحات ہیں۔ ایک شخص کو اگر یہ احساس ہو کہ اللہ نے مجھے وجود دیا ہے، مجھے نعمتیں دی ہیں، اور یہ نماز پڑھنا میرا ہی فائدہ ہے، تو میں دنیا کے سارے کام جو ہیں ان کے لیے تو وقت نکالوں اور اس کے لیے نہ نکالوں، تو یہ میری کمزوری ہوگی، میری محرومی ہوگی۔ تو ایسا سوچنے کی بجائے آپ کو خود احساس کرنا چاہیے، آپ کو شرم محسوس کرنی چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور آپ کو اپنے نماز کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔
اسلام آباد سے رشید صاحب کا سوال کہ اگر کسی مشکل میں ہو اور پیر صاحب فاصلے پر ہوں تو انہیں دور سے کس طرح پکارا جائے اور رابطہ کس طرح قائم کیا جائے؟ مرشد کامل جو ہوتا ہے اس کی روحانی توجہ آپ کو حاصل ہوتی ہے، لیکن آپ خصوصی طور پر ان کی طرف، جس کو تصور شیخ کہتے ہیں، یا توجہ وہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں پکارنے کے لیے آپ کے ان کا نام لے کر کہ اللہ کے مقدس بندے میری مدد کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کیجئے، اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ لاہور سے حماد صاحب کا سوال کہ اللہ سے امید رکھی جائے یا یقین رکھا جائے اس پر، اور ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں جی، جہاں ایمانیات کی بات ہے اس پہ تو یقین ہے، کانفیڈنٹ ہونا چاہیے آپ کو۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ انشاءاللہ میں مسلمان ہوں، میں کہوں گا الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ تو ایمانیات کے بارے میں یقین ہوگا، باقی یہ کہ یہ اللہ سے امید رکھنا کہ وہ میرے گناہ معاف کر دے گا، وہ مجھے بخش دے گا، تو یہ امید رکھنی ہے۔ سورہ واقعہ میں 3 گروہ کا ذکر ہے، سیدھے ہاتھ والے، الٹے ہاتھ والے اور حد سے بڑھنے والے، تو تیسرے گروپ میں کون سے لوگ شامل ہیں؟ وہ تمام لوگ جو احکام الہی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سن کر بھی لاپرواہی کرتے ہیں یا سرکشی کرتے ہیں۔ قرآن ان کے سامنے بیان کیا جائے، حدیث، تو وہ اس کے بارے میں، ہمارے ہاں نوجوانوں میں اکثر یہ لفظ سنے جاتے ہیں، رہنے دو، پرے رکھو، معاذ اللہ، یہ کفر تک لے جاتی ہیں باتیں۔ تو انسان کو اپنی زبان پر بھی قابو ہونا چاہیے، کیونکہ غلط لفظ بولنے سے پھر یہ ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں ان کو بھگتنا پڑتا ہے، اور پھر ایمان چلا جائے تو اور زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے گھریلو تعلقات بگڑتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، برکت نہیں ہوتی ہے، اس کی وجہ جھوٹ بھی ہوتا ہے، ہماری غیبت بھی ہوتی ہے، ہماری نافرمانیاں بھی ہوتی ہیں، اور بڑے بول بھی ہوتے ہیں۔ اسی صورت میں جو قرآن مجید کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے، اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں، کیا اس میں اولیاء اللہ کی طرف اشارہ ہے؟ اصل چیز لوح کے معنی تختی کے ہیں، محفوظ کے اس کو محفوظ کیا ہے، تو اللہ نے کیوں محفوظ کیا ہے؟ اپنے پیاروں کے لیے کہ ان کو اس تک وہ رسائی دے دے، وہ دیکھ لیں۔ اللہ والے دیکھتے ہیں، حضرت مولانا روم نے اس کے بارے میں لکھا ہے، متعدد واقعات ہیں کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو میرے پیارے بن جاتے ہیں ان کی آنکھ میں بن جاتا ہوں۔ تو آنکھ بندے کی ہوتی ہے، قوت خدا کی، وہ اللہ کی عطا سے دیکھ لیتے ہیں۔ باقی یہ کہ کتاب مبین، لوح محفوظ، یہ تمہارے پاس قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے، اور لوح محفوظ میں صرف قرآن نہیں، اور جو بھی اللہ نے لکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آنکھ دیتا ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور مولانا روم نے تو لکھا ہے، لوح محفوظ است پیشانی یہ یار، نبی پاک کی پیشانی کو کہہ دیا، تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ متحدہ عرب امارات سے مسز اظہر صاحبہ کا سوال کہ یوٹیوب کی انکم حاصل کرنے کے لیے جو لوگ اپنی گھریلو خواتین کو بھی ویڈیوز میں شامل کرتے ہیں تو کیا اس کا گناہ ان مردوں پر ہوگا یا پھر ان عورتوں پر بھی برابر وبال ہوگا؟ اگر وہ کوئی ایسا کام ہے جس کو شرعاً، یعنی اس میں شرعاً قباحت آتی ہے، قباحت کے معنی برائی، تو وہ جو کرنے والا کروانے والا دونوں ذمہ دار ہوں گے۔ یعنی کسی کا بوجھ دوسرے پہ نہیں ڈالا جائے گا۔ آپ راضی ہو گئے، لازمی بات ہے آپ کی رضامندی شامل ہو گئی، یا تو آپ انکار کریں اور پھر کوئی آپ پر زبردستی کرے تب اور بات ہے، لیکن جو خوشی سے شامل ہو رہے ہیں وہ سب وبال اس کا لیں گے۔ اوکاڑا سے مرتضیٰ چوہان صاحب کا سوال کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت بآواز بلند سلام کرنے والے پر اور سننے والے پر کیا حکم ہوگا؟ جی، اگر اکثریت نماز پڑھ رہی ہے تو پھر آپ نہ کریں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے سلام کر لیا، جس نے سنا ہے اس کو جواب۔
اب وہاں درس بیان ہو رہا ہے تو اس حالت میں آپ کو سلام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ سن رہے ہیں، قرآن حدیث بیان ہو رہی ہے، لوگ ویسے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ضرور سلام کریں، اور جو سن رہے ہیں ان کو جواب دینا ہوگا۔ راحیل امین صاحب کا سوال کہ کیا چیل اور کووں کا شمار فاسق پرندوں میں ہوتا ہے اور انہیں کھانا کھلانا جائز ہے؟ جی، کوے کو فاسق کہا گیا ہے، لیکن وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ آپ اگر کوئی چیز ڈال دیتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں تو وہ اللہ کی مخلوق سمجھ کے آپ ان کو ڈالتے ہیں۔ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ نے جو زو بنایا ہوا ہے، جس کو آپ چڑیا گھر کہتے ہیں، وہاں آپ نے حرام جانور بھی رکھے ہوئے ہیں، ان کو آپ کھانا بھی دیتے ہیں۔ وہ بھلے حلال دیتے ہیں، حرام دیتے ہیں، مردار دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں، اس سے غرض نہیں، لیکن اللہ کی مخلوق کے لیے آپ رکھتے ہیں۔ لیکن یہ سوچ لیجئے، بہت سے لوگ چیل کووں کو تو کھلاتے ہیں، انسانوں کو نہیں کھلاتے۔ پہلا حق انسانوں کا ہے۔ پرندے کہیں نہ کہیں سے اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو مل جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے انسانوں کو چھوڑ کے ان کو دیا تو آپ کو سوچنا چاہیے۔ پہلا حق انسانوں کا ہے۔ ایبٹ آباد سے منظور قادر صاحب کا سوال کہ رجعت سے کیا مراد ہے اور اس کا کیا علاج ہے؟ اگر کسی مقصد کے لیے کوئی شخص وظیفہ کرتا ہے لیکن دوران وظیفہ تقوی قائم نہیں رکھ پاتا اور گناہوں سے نہیں بچ پاتا، تو کیا اس کے ساتھ رجعت والا معاملہ ہو سکتا ہے؟ اصل میں کچھ وظائف اولیاء کرام خاص مریدوں کی فرمائش پر یا ویسے ان کو تعلیم کرتے ہیں۔ رجعت کے معنی پلٹنا، لوٹنے کے ہوتے ہیں۔ پابندی عملیات وغیرہ مجھے تو خیر اس سے نہیں، لیکن وظائف میں کچھ لوگ کرتے ہیں، چلا کرتے ہیں، اس میں اگر وہ پابندی نہیں کرتے، ایک ہوتا ہے کوئی بھول ہو گئی، کچھ ایسی چیز ہو گئی، لیکن کچھ ہوتا ہے کہ جی وہ پرواہ نہیں کرتے، تو پھر ان کو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ ہم فرائض واجبات پورے کر لیں، ہمارے لیے وہی اہم ہے، لیکن جب آپ نے کسی مقصد کے لیے کسی بزرگ کی تعلیم پر کوئی ایسا وظیفہ کیا ہے تو پھر آپ کو پابندی کرنی چاہیے، اور اگر پابندی نہیں ہوئی ہے اور آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے تو پھر آپ کو اسی سے ہی علاج بھی معلوم کرنا چاہیے کہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے، مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے، مجھے بتائیے، تو وہ اس کا حل بھی بتا دیں گے آپ۔ محمد عدنان صاحب کے سوالات کہ کیا کوئی اپنے لیے بیماری کی دعا کر سکتا ہے تاکہ وہ گناہوں کا کفارہ بن سکے؟ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کی مزاج پرسی، عیادت کیا کہتے ہیں آپ اس کو، حال پوچھنے کو تشریف لے گئے، تو کہا کہ تو نے کوئی دعا کی تھی؟ اس نے کہا جی میں نے یہ دعا کی تھی کہ مجھے جو آخرت میں عذاب ہونا ہے وہ دنیا میں ہی ہو جائے۔ تو نبی پاک نے اس کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ دعا تعلیم فرمائی کہ یہ دعا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، تو آپ اس سے کیوں ایسا کہتے ہیں کہ مجھے تکلیف دے، بلکہ یہ کہ جو تکلیف یہاں آنی ہے وہاں آنی ہے، مجھے دونوں اس سے بچا لے، بجائے اس کے کہ مانگا جائے کہ نہیں جی مجھے یہ آ جائے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مسبوق نے امام کے ساتھ بھولے سے یا جان بوجھ کر سجدہ سہو کا سلام پھیر دیا تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ کیا مطلب سلام پھیرنے سے مراد کیا ہے؟ مسبوق وہ ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ امام صاحب نے سجدہ سہو کیا ہے تو اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے بھی یہی کہنا ہے کہ سلام پھیر دیا سجدہ سہو کوئی کا۔ حرج نہیں، سلام ایک پھیرا ہے نا، اس کے بعد یہ سجدہ سہو میں چلا گیا ہے، نماز میں کوئی فرق نہیں آیا۔ فجر پڑھ کر اسی جگہ بیٹھ کر ذکر اذکار کرنا یہاں تک کہ سورج نکل آئے تو حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے، کیا ایسی کوئی روایت ہے؟ جی بالکل ملتی ہے، اشراق تک بیٹھے رہنا۔ صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فجر پڑھ کے ہفتے میں ایک دن قباء جاتے تھے، جب وہاں پہنچتے تھے تو سورج نکل آتا تھا، وہاں کی 2 رکعت کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ لیکن جو شخص فجر پڑھ کے، اور اس وقت سب کو چاہیے پڑھا کریں کیونکہ فرشتے اس وقت رزق بانٹتے ہیں، تو آپ پڑھیں گے تو آپ کے حصے میں بہت زیادہ خیر آئے گی۔ ہم لوگ سوتے رہتے ہیں، تو وہ وقت اچھا ہے، اس میں
اس لیے نہیں کہ مجھے آج عمرے کا ثواب ملے، اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ جتنا چاہے گا ثواب عطا کرے گا، لیکن شوق دلانے کے لیے ثواب بتایا جاتا ہے تاکہ آپ اس کام پر دلچسپی لے کے کریں۔ معاشرے میں غیر اخلاقی باتوں اور رویوں کو کس طرح سنبھالا جا سکتا ہے؟ معاشرہ بنتا ہے افراد سے مل کر، میاں بیوی ملتے ہیں، پھر اولاد ہوتی ہے، ایک گھر بنا، رشتہ دار مل کے خاندان بنتا ہے، خاندان مل کے ایک سوسائٹی بنتی ہے جس کو آپ معاشرہ کہتے ہیں۔ ہر شخص اگر اپنے آپ کو ذمہ دار، ریسپانسیبل سمجھے اور اپنی ڈیوٹی ادا کرے تو معاشرے میں بہتری آتی ہے۔ لیکن ہم لوگ دوسروں کے لیے کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائیں، ہم اپنے آپ کو جیسے ہیں بس ہم ہی ہیں، ہمیں کوئی کچھ نہ کہے، ہم جس کو جو چاہیں کہیں۔ یہ ہمارے ہاں رویے جو ہے نا یہ آڑ بنتے ہیں۔ ایک شخص دوسرے کا انتظار کیوں کرتا ہے؟ اور پھر یہ کہ مجھ پر جو چیزیں ہیں میں ان کا جواب دہ ہوں، ہاں جو میرے ماتحت ہیں میں نے ان کو سکھایا، وہ کر رہے ہیں یا نہیں، لیکن میں دوسروں کی تو فکر میں گھلا جا رہا ہوں، اپنی پرواہ نہیں کر رہا ہوں۔ تو مجھے سب سے پہلے خود کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ میں ٹھیک ہوں، اپنے ارد گرد جن کو میں کر سکتا ہوں ان کو پیغام پہنچاؤں اچھائی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ڈانٹ کے یا مار کے جہاں ہم لوگ کرتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ ہم پیار سے کرتے ہیں تو پیار کا اثر ہوتا ہے، آپ کے لہجے اور الفاظ کا اثر بہت زیادہ، آواز نرم ہو، لہجہ اچھا ہو تو اثر زیادہ ہوتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ٹھیک ہوں، باقی یہ کہ برائیوں کو ہم روکنے کے لیے بھی اپنا جو ہمارے حصے میں آتی ہے ڈیوٹی اس کو بھی ادا کریں۔ یعنی میں کسی دوسرے کو بھی روکنے کے لیے جتنا کچھ کر سکتا ہوں وہ کرنا چاہیے، لیکن ہم تماشائی ہو گئے۔ اب مثال کے طور پر ابھی خبر آئی تھی انڈیا سے کہ ایک صاحب کا فون پانی میں گر گیا تھا، وہ عہدیدار تھے، وہاں کے کوئی آفیسر تھے، انہوں نے پورا ڈیم خالی کروایا، اب کتنے کروڑ گیلن پانی تھا وہ بہا دیا انہوں نے صرف اپنے۔ مجھے بتائیں اس رویے پر ہم کیا کہیں؟ اسی طرح ہمارے کچھ لوگ جاتے ہیں بیرون ملک، ان کے پاس پیپر نہیں ہوتے، طریقہ صحیح نہیں، ویزا نہیں ہے، چلے جاتے ہیں، کشتیوں میں سفر کرنا پڑتا ہے، کیا کچھ کتنی بار خبر آئی ہے کشتیاں الٹ جاتی ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ بجائے نوکری ملنا تو دور کی بات زندگی سے بھی چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جائز کام نہیں ہوتے، رشوت، کرپشن بہت زیادہ۔ اسی طرح جو دوائیں بنا رہے ہیں انگریڈینٹس اس کے اجزاء پورے نہیں ڈال رہے۔ اسی طرح مزدور ہے، اس کی 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے وہ پوری نہیں کر رہا، کلرک ہے، آفیسر ہے، وہ وقت پہ نہیں جا رہا، کام نہیں کر رہا۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر معاشرے کو بگاڑتی ہیں۔ ایک باپ ہے وہ اپنی ذمہ داری نہیں ہے، ایک ماں ہے یا بہن بھائی ہیں، بڑے چھوٹے ہیں، تو ہر شخص کو اپنی اپنی ڈیوٹی ادا کرنے کا احساس ہو اور یہ سمجھے کہ میں دوسروں کے سامنے بھی اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں، آنسریبل ہوں، مجھے جواب دینا ہے۔ تو وہ جب یہ احساس آئے گا آپ اچھا کریں گے۔ لیکن یہ کہ ہم اس کو نہیں کرتے تو پھر ہم معاشرے کی بہتری کیوں جاتے ہیں؟ ووٹ میں دوں غلط آدمی کو اور توقع کروں اس سے کہ وہ میرے ساتھ اچھا کرے گا، تو میں نے ایک غلط آدمی کی تائید کر کے اپنے آپ کو گناہ گار بنایا ہے، اس کے گناہ میں شریک ہوا ہوں، تو پھر میں اچھائی کی امید، وہ کیا کہتے ہیں، گندم بو کے آپ جو کی امید رکھیں تو غلط ہوگا۔ تو ہم سب کو ذمہ دار بھی ہونا چاہیے اور خیال کرنا چاہیے۔ ہر فرد اگر خیال رکھنا شروع کر دے، اب یہ بات آئی ہے میں آپ کے سامنے عرض کروں، میں اس کو ان کے سوال کا جواب تو ہو گیا، ہم ایک پاکستان کیوں بنایا تھا؟ کیا نماز روزے کی آزادی ہندوستان میں نہیں تھی؟ کیا وہاں سے لوگ حج کو نہیں جاتے تھے؟ کیا قربانی نہیں کرتے تھے؟ گھروں میں شادیاں، سب کچھ ان کی تقریبات، صرف یہ تھا کہ آپ کے قوانین اسلامی نہیں تھے۔ مسلمانوں کی حکومت جب نکلی، انگریز نے قبضہ کر لیا 150 سال، پھر اس کے بعد ہندو، چونکہ وہ دباؤ میں تھے آپ، یعنی آپ کو وہ حقوق حاصل نہیں تھے جو ان کو تھے،
آپ نے مطالبہ کیا کہ ہمیں اسلام کے مطابق آزادانہ پوری طرح فریڈم کے ساتھ بسر کرنے کے لیے ملک چاہیے. سب نے مل کے کوشش کی. آپ نے پاکستان بنا کر اس بات کو بھلا دیا. اب بھول گئے کہ یہ ملک کی بنیاد کہتے تھے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس چیز کو بھلا دیا. 75 سال ہو گئے. آپ کے ہاں جھوٹ نہیں گیا، ملاوٹ نہیں گئی، آپ کے ہاں سے کرپشن نہیں گئی. 5 کروڑ لگا کر اگر کوئی آ رہا ہے الیکشن میں تو 50 کروڑ کمانے کے لیے آ رہا ہے. ٹی وی پہ بیٹھ کے منسٹر کہہ رہا ہے کہ کرپشن ہمارا حق ہے. اچھا چھوٹی چوری کرے تو جیل، بڑی چوری کرے تو عہدہ مل جاتا ہے. تو یہ چیزیں پھر بگاڑ، اور پھر ہم بولتے نہیں. مثلا اچانک پیٹرول جو ہے وہ 280 290 تک چلا گیا. قوم کیوں نہیں بولی؟ ابھی آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ چکن کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہڑتال کرو. ہڑتال سے مراد یہ کہ آپ خریدنا بند کر دو، جو وہ معاف کیا ہے وہ خود بخود درست ہو جائے گا. مگر ہم نہیں کرتے. ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے کہ ہم سب نے مل کر معاشرے کو، کچرا پڑا ہوا ہے، اچھا جی اٹھائیں گے، ہم بھی وہیں اور ڈال رہے ہیں، اس کو اٹھانے کا انتظام نہیں کر رہے. ابھی آپ کے سامنے استعفے پہ استعفے آ رہے ہیں سیاسی طور پر. آپ کے ہاں ایک یعنی کھلواڑ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سنجیدگی ہے جس کو آپ سیریسنس کہہ لیں، کوئی ذمہ داری کا احساس. کچھ اقتدار سے چمٹے رہنے کے لیے، کچھ اقتدار پانے کے لیے، سب کے سب جھوٹ، اتنا جھوٹ. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ بگاڑ نہ ہو. آپ کے گھروں میں جھوٹ آ گیا. تو جب تک ہر شخص ارادہ نہیں کرے گا کہ میں نے برائی کو مٹانا ہے، اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، دوسروں کو بھی برائی نہیں کرنے دینی، اس وقت تک آپ کے اندر کوئی صفائی نہیں آ سکتی. اب جتنے لوگ آ رہے ہیں مجھے بتائیں، اس ملک میں ادارے ہیں، فوج بھی ایک ادارہ ہے، پارلیمنٹ بھی ایک ادارہ ہے، عدلیہ بھی ایک ادارہ ہے، میڈیا بھی ادارہ ہے، اور کتنے ہیں. کیا وہ سب کے سب سچ بولتے ہیں؟ کیا ان سب کے پاس سچائی ہے؟ کیا وہ باقاعدہ اس بات کا احساس رکھتے ہیں کہ قوم کا پیسہ کس طرح خرچ ہونا چاہیے؟ وہ سیدنا صدیق اکبر تھے کہ گھر میں میٹھا پک گیا تو کہاں سے آیا، اور وہ لے کے ممبر پر چلے گئے اور بتا دیا میری تنخواہ میں سے اتنے پیسے کم کر دو، اس میں بھی گزارا ہو سکتا ہے. یہ تھا کردار. سیدنا فاروق اعظم نے 10 سال جو حکومت کی ہے آج تک دنیا یاد کرتی ہے. تو ہمیں کردار چاہیے. ہم صرف گفتار کے غازی ہیں، سب کے سب. میں بھی بول رہا ہوں، میرے حال میں بھی کتنی کمزوریاں ہوں گی. تو ہم سب کو اللہ سے، اس کے رسول سے وفادار ہونا ہوگا، اور اپنے آئین سے، اخلاق سے، اپنے دین سے، وطن سے وفاداری کرنی ہوگی. اس صورت میں ہماری سوچ بدلے گی. لیکن یہاں کوئی لیڈر ہماری سوچ نہیں بدل رہا، خراب کرنے والے آئے. ابھی جو لیڈر گئے ہیں انہوں نے پوری قوم کو گند سکھا دیا. اب دیکھ لیں فیس بک پہ کیا ہو رہا ہے، گالیاں، کتنی غلاظت، ایسے ایسے الفاظ سننے. اور پھر بڑے بول کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کس نے نہیں بولے اور کیا کیا نہیں بولے. اللہ کے بعد سب سے بڑا لیڈر، نبی پاک کے والدین کے بعد اس کے والدین. یہ کفریات اور یہ اتنی بڑی باتیں. نبی کے لیے ذلیل کا لفظ بول دیا، صحابہ کے لیے کیا بول دیا. اللہ کی پناہ کہ اللہ مجھے تیار کر رہا ہے، اللہ نے مجھے یہ کیا ہے. آپ اپنے فعل کو ڈائریکٹ اس پہ لگا رہے ہیں. اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے تو آپ اپنے ارادے اور اختیار سے کر رہے ہیں. خرابی ہوتی ہے تو اپنی طرف نسبت کریں. ہر چیز کو اسی طرح کیا جا رہا ہے. تو ہر شخص، میں ہوں یا کوئی اور، سب کو اگر واقعی خوشحالی چاہیے، قرآن اور حدیث نے بتا دیا. تو ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، اس کے پابند نہیں ہوتے. جس دن پابند ہو جائیں گے حالت بدل جائے گی. وہ کیا شعر ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خود جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. تو ہم بدلیں گے، معاشرہ ٹھیک ہوگا. معافی چاہتا ہوں، اس میں دوسری چیز ملا کہ میں نے جواب لمبا کر دیا. جی، طاہا صدیقی صاحب کا سوال کہ
کیا کسی سے اس کی تنخواہ پوچھنا جائز ہے؟ نیز کیا اپنے گھر والوں سے اپنی تنخواہ چھپانا جائز ہے؟ غیر ضروری سوال نہیں کرنے چاہیے. تمہارے یہاں اولاد کیوں نہیں ہوئی؟ تم فلاں جگہ کیوں نہیں گئے؟ تم یہ کیوں نہیں کر رہے؟ سہیلی آ کے بھی پوچھیں تم سیر کو نہیں جاتی ہو؟ یہ غلط سوال ہے. کون کس حال میں رہ رہا ہے، ان کے اپنے کیا ریکوائرمنٹس ہیں، ان کی کیا وہ مجبوریاں ہیں، آپ ان کو شے دے کر بھڑکاتے ہیں، نہیں کرنے چاہیے. ہاں ویسے آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں کہ بھئی میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں، لیکن غیر ضروری سوال بہتر نہیں ہوتے. اس سے یہ کہ دوسرے کی دل آزاری بھی ہو سکتی ہے، اور وہ اگر اس کے بعد آپ کو نہ بتائے تو آپ کہیں گے مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہا، یا یہ کہ مجھ سے شیئر نہیں کر رہا. تو غیر ضروری سوالوں سے بچنا چاہیے. مظفر صابر صاحب کا سوال کہ کیا اسلام اشتراکیت یعنی سوشلزم کی تائید کرتا ہے؟ بعض سیاستدان اسلامک سوشلزم کی بات کرتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ ازم آپ کے ہاں نظام کو کہتے ہیں شاید، یا سسٹم کو کہتے ہیں. اسلام میں عزم ہے، ازم نہیں ہے. اسلام مکمل دین ہے، کمپلیٹ ریلیجن. اللہ کا دیا ہوا، لوگوں کے بنائے ہوئے قانون بدل سکتے ہیں، کمزوریاں ہو سکتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں کمزوری نہیں ہو سکتی. تو یہ ہمارے ہاں کیا اسلام کی معاشیات میں ہمارے سامنے نہیں ہے. لوگ صوفی ازم کہتے ہیں، یہ کچھ نہیں ہے. روحانیت، اسلامک اسپریچولیٹی، روحانیت اسلام، تصوف خالص ہونے کو کہتے ہیں، اللہ کے لیے خالص ہو جانا. تو یہ ازم کا لفظ لگا کر وہ اب اس میں جس اشتراکیت کا یہ پوچھ رہے ہیں وہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں پوری معیشت کا، اقتصادی زندگی کے ہر گوشے کی مکمل رہنمائی ہے، اور اس پر عمل کر کے بھی دکھا دیا. یہ وہ دین نہیں ہے کہ اس پر پورا کوئی عمل کرنے والا نہ ملے. ایسی ہستیاں ہوئیں، انہوں نے پورا عمل کر کے دکھا دیا. ہم لوگ اپنی خواہشات کو، اپنی وشز کو، اپنی ڈیزائرز کو لے آتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں نہیں، یوں جس طرح سیکولرزم، کیپٹلزم، یہ دوسرے جتنے بنا لیے، کمیونزم، یہ لوگوں نے اپنی خواہشات کے لیے بنائے. نتیجہ ان کے سامنے. اسلام اللہ کا دیا ہوا دین ہے، اس میں ساری رہنمائی موجود ہے. اس کو ہاں آپ یہ کہیں کہ اسلامی معیشت، اسلام کا معاشی آپ نظام یوں بات کریں، لیکن اس کو آپ اسلامک سوشلزم جب کہتے ہیں تو مراد اگر آپ کی کسی اور سے ریلیشن ہے غلط ہو جائے گا. اسلام میں معاشیات، اسلامی معاشیات، اسلامی معاشرت یوں بات کریں، لیکن دنیا میں جو ٹرمز ہیں ان کو ریلیٹ کر کے اگر کوئی اور مفہوم دے رہے ہیں تو اس کی گنجائش نہیں ہوگی. فروا انصاری صاحبہ کا سوال کہ کیا علوی حضرات سید ہیں؟ بعض لوگ انہیں بھی سادات کرام میں شمار کرتے ہیں. علوی کہلانے والے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اولاد. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے بعد بتایا جاتا ہے 9 شادیاں کی تھیں. آپ کے 17 بیٹے 13 بیٹیاں، کچھ نے 18 بیٹے کہے ہیں، 17 بیٹے اور 13 بیٹیاں. ان سے جو اولاد ہے وہ علوی کہلاتے ہیں، جس طرح آوان وغیرہ. لیکن سیدہ پاک سے نسب جاتا ہے نبی کی طرف. یہ ذہن میں رہے، سید وہ کہلائے گا، سیدہ پاک سے نسب جائے گا، اور وہ صرف حسنین کریمین، امام حسن امام حسین، کیونکہ حضور نے ان کو اپنا بیٹا کہا اور خود کہا کہ میں ان کا باپ ہوں، اور ان کی اولاد کو سید، ان کے لیے سید کا لفظ خود نبی پاک نے بھی فرمایا. تو صرف سیدہ پاک کے یہ 2 شہزادے جو ہیں نبی کے شہزادے، ان کی اولاد سید، حضرت علی کی باقی اولاد سید نہیں. اسرار علی صاحب کا سوال کہ باڈی بلڈرز اکثر فوٹو شوٹ کے دوران اپنی شرٹ اتار دیتے ہیں، کیا ایسا کرنا ان کے لیے جائز ہے؟ نہیں. اگر کسی بند جگہ پہ ہو، کسی وہ یہ باڈی بلڈنگ جو جس طرح یہ کر رہے ہیں یہ بھی غلط ہے. اس کے نقصانات بہت ہوتے ہیں بعد میں.
اسی طرح وہ پہلوان جو کشتی کرتے ہیں صرف لنگوٹ باندھتے ہیں، کیونکہ ناف سے لے کر یہ آپ کے جو نی کہلاتے ہیں، گھٹنے اور یہ ناف، اس کو نیول بھی کہتے ہیں، اور کون سا بیلی بٹن بھی کہتے ہیں، بیلی بٹن، یہاں سے لے کر گھٹنوں تک یہ ستر، اس کو چھپانا لازمی ہے۔ اور کھلاڑی بھی اگر ایسی نیکر پہن رہے ہیں کہ وہ گھٹنے اس میں نہیں چھپ رہے ہیں، وہ بھی غلط ہوگا، وہ لباس غلط ہے۔ باقی باڈی بلڈنگ، جسم کو مضبوط بنانا تو اچھی بات ہے، لیکن اس کی نمائش ایک تو نظر بھی لگتی ہے، اور جس طرح وہ کیا جاتا ہے وہ ایک آپ نے شعبہ بنا لیا ہے۔ ہاں، مجاہد بننے کے لیے مضبوط جسم بنائیں، مگر جسم کی اس طرح نمائش جس طرح کچھ لوگ فیشن میں بھی کرتے ہیں، وہ غلط ہے۔ اکبر حسین صاحب کا سوال کہ آپ مسلمان ہیں یا سنی؟ اکثر لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، خود کو سنی کہا جائے یا مسلمان؟ اصل بات یہ ہے کہ سچا مسلمان ہے کون؟ میں صرف مسلمان کہوں، ہوا سماکم المسلمین قرآن میں ہے۔ مسلمان کہنے کا مطلب جو پوری طرح عقیدوں میں اور عمل میں درست ہو، اس کے عقائد بھی صحیح ہوں، عمل بھی صحیح ہوں، وہ سچا مسلمان ہے۔ اگر عقیدے صحیح ہیں، عمل میں کمزور ہے تو گناہ گار ہے، لیکن عقیدے صحیح ہونا اس کو ہم سچا مسلمان کہتے ہیں۔ اب چونکہ مختلف عقائد مکتب فکر آ گئے، انہوں نے اپنی سوچ بدل لی، فرق کر لیا، فرق کیا تو فرقے بن گئے، انہوں نے فرق کر کے ایک پہچان بنا دی۔ اب اس پہچان کے بعد ضروری ہو گیا کہ صحیح مسلمان کے لیے، جیسے میں نے کئی مرتبہ کہا کہ بریلوی نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی جماعت ہے، نہ کوئی فرقہ ہے، نہ کوئی عقیدہ ہے، بلکہ یہ اصلی اہل سنت و جماعت کی پہچان کے لیے آج کے دور میں غیروں نے دیا، لیکن قبول کر لیا ہم نے، وہ رائج ہو گیا۔ تو ہم نرے بریلوی نہیں ہیں، سنی بریلوی ہیں، تاکہ پتہ چلے صحیح سنی ہیں۔ اہل سنت و جماعت ایک لفظ میں سنی کہتے ہیں۔ تو مسلمان کہنے کا مطلب یہ کہ جس کے عقیدے صحیح ہیں وہ صرف مسلمان۔ لیکن جب آپ نے دوسرے سے ڈفرینشیٹ کرنا ہے تو اس وقت آپ کو کہنا ضروری ہے، کیونکہ حیرت کی بات ہے قادیانی بھی خود کو مسلمان کہنے لگ گئے، جبکہ وہ سرے سے ہی مسلمان نہیں ہیں۔ حنفی بھی کہتے ہیں وہ خود کو۔ جی، وہ اگر یہ باتیں کر رہے ہیں تو کہاں سے گنجائش لا رہے ہیں؟ جب انہوں نے نبی بدل لیا، قرآن حدیث کو چھوڑ دیا، تو مسلمان کہاں کے؟ تو وہ بھی اپنے آپ کو مسلم کہلوانا چاہتے ہیں۔ تو پھر اب مجھے بتائیں، جب ایسی صورت حال ہو تو بتانا پڑتا ہے۔ پھر بہت سے عقیدے جن کے یہاں خدا جھوٹ بول سکتا ہے، نبی کا علم جانوروں جیسا، معاذ اللہ، تو جو ایسی بات کریں تو پھر ان سے ڈفرینشیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یاد رہے کہ اصل لفظ تو مسلمان ہی ہے، حالانکہ قرآن میں تو مسلمین کا لفظ، لیکن مسلمان، مگر چونکہ صرف مسلمان کہنے سے اگلا جو ہے وہ نہیں پہچان پاتا کہ جی آپ کس کو فالو کر رہے ہیں، کون سے طریقے پر ہیں۔ اگر غلط کر رہے ہیں پھر بھی مسلمان کہہ رہے ہیں تو وہ بات تو نہیں ہوگی۔ تو ہم بتاتے ہیں کہ ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمان۔ ثنا سعید صاحبہ کا سوال کہ روڈ پر کونٹے ٹھوکنے والوں پر کیا حکم ہوگا؟ حکومت سے سارا سال یہ شکوہ کرتے ہیں کہ سڑک نہیں بن رہی، اور جب بن جاتی ہے تو کونٹے ٹھوک کر خود ہی خراب کر دیتے ہیں، رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیں، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے معاشرے کی بات کی تھی۔ ہمارے ہی پیسوں سے ہم جو ٹیکس دیتے ہیں، اس ٹیکس کو لے کر ہماری سہولت کے لیے حکمران جو ہیں وہ چیزیں بناتے ہیں، تو ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے یا نہیں؟ یہ صرف پاکستان ہندوستان میں ہوتا ہے شاید، یا اور کچھ ملک میں ہوتا ہے، باقی جگہوں پہ تو نہیں ہوتا۔ یہی پاکستانی جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو یہ کام نہیں کرتے، تو پھر اپنے وطن میں وہ اپنے وطن کی چیزوں، اب مثال کے طور پر آپ احتجاج کرنا ہے، احتجاج جائز احتجاج ہے، آپ کا حق ہے، ناجائز احتجاج کی بات نہیں کر رہا۔ غلط مطالبے کے لیے احتجاج بھی غلط ہوگا۔ جائز احتجاج کریں اور آپ اپنی ہی املاک کو نقصان پہنچائیں۔ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے، اس سے پہلے 12 مئی ہو چکی، کیا کیا لوگوں نے؟ جس نے اکسایا، جس نے کروایا، جنہوں نے کیا،
کون تھے، وہ سب اب چیزیں آ رہی ہیں نا سامنے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے گھر میں وہ چیزیں کیوں نہیں کرتا؟ میں تو کسی جگہ کیل نہیں ٹھوکتا غیر ضروری، تو پھر میں باہر کیوں کر رہا ہوں؟ اور سب کے لیے ہے وہ۔ تو ہمیں بہت زیادہ اس کا احساس کرنا ہوگا۔ وہ کچرا پھیلانا ہو، وہ گند پھینکنا ہو، وہ آواز اونچی کرنا ہو۔ باہر کے ملک میں آپ آواز اونچی نہیں کر سکتے، دوسرے کو شکایت ہوگی، وہ فون کر دے گا آپ کے ہاں یہ سب کچھ۔ پھر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں جی، تو مجھے یہ چیزیں سمجھنی ہوں گی۔ میں ہاتھ اتنا ہی پھیلا سکتا ہوں کہ دوسرے کی ناک کو نہ لگے، مجھے اس طرح دوسرے کا بھی احساس کرنا چاہیے۔ تو ہم اگر اس کو سمجھ لیں تو کتنی اچھی بات ہو۔ جنید آفریدی صاحب کا سوال کہ بڑوں کی بات مانو، بڑوں کے آگے چھوٹے نہیں بولتے، کیا اسلام ان باتوں کی تائید کرتا ہے؟ معاملات اور چیز ہوتے ہیں، اخلاق اور آداب کو سمجھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر بیٹا باپ کے سامنے، یا بھتیجا چچا کے سامنے، یا بھانجا ماموں کے سامنے، اسی طرح خواتین کا مسئلہ آ جائے گا، اس کو آداب اور اخلاق سکھائے جاتے ہیں۔ جہاں تک بات شریعت کی کہنے کی ہے، ایمان کی کہنے کی ہے، وہ سب کے سامنے کہی جائے گی۔ مثال کے طور پر مسجد میں نمازی جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سارے 70 سال کے ہیں، لیکن خطیب وہ 20 سال کا، آپ کہیں گے جی یہ چھوٹا ہے، بڑوں کے سامنے کیوں بول رہا ہے؟ وہ نہیں ہوگا۔ بات ہوگی جہاں معاملات ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں، کہنے کا بھی طریقہ سلیقہ ہوتا ہے، تو بڑوں کے سامنے تکرار کرنا یا ان کی بات کو غلط ثابت کرنا، وہ جو انداز ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ لیکن سچ بات کے لیے آپ بڑے ہوں کسی کے سامنے، اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں نے بات سنائی تھی، بغداد شریف میں بارش ہو رہی تھی، تو اس زمانے میں تو یہ ڈامر کی سڑکیں تارکول کی نہیں تھی، مٹی میں جب پانی ملتا ہے کیچڑ بن جاتا ہے، پھسلن ہو جاتی ہے، سلپری جس کو آپ کہتے ہیں۔ تو امام صاحب جا رہے تھے تو ایک بچہ قریب سے دوڑتے ہوئے گزرا۔ حضرت امام صاحب نے اس کو فرمایا سنبھل کے چلو، پھسل جاؤ گے۔ وہ رکا، اس نے دیکھا امام صاحب کو، سب پہچانتے تھے۔ اس بچے نے ایک جملہ کہہ دیا، اس نے کہا میں پھسلوں گا تو میں ہی پھسلوں گا، آپ سنبھل کے چلیے گا، آپ پھسل گئے تو امت پھسل جائے گی۔ آپ اس کی اس بات کو یاد کر کے رویا کرتے تھے کہ میرا ایک وہ بھی استاد ہے۔ میں نے یہ صرف سمجھانے کے لیے کہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں سے مشورہ لیتے تھے کہ یہ صاف ذہن کے ہیں، ان کے ذہن میں وہ دوسری باتیں نہیں ہیں۔ تو چھوٹے سے اگر کوئی اچھی بات نکلتی ہے، سچی بات نکلتی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ وہ بول نہیں سکتا، لیکن اس کے بھی کہنے کے آداب ہوں گے۔ بڑوں سے کس طرح، باقی معاملات میں جو ہوتے ہیں کہ یہ کرسی یہاں رکھ دو، کہیں گے نہیں یہیں رکھ دو، تو اس پہ تکرار نہیں کرنی، یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو سمجھنا چاہیے۔ تو چھوٹوں کو بڑوں کا ادب ہونا چاہیے، اور حدیث شریف میں ہے جو بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ من لم یوقر کبیرنا ومن لم یرحم صغیرنا فلیس منا۔ تو ہمارے سامنے احکام ہیں، اور پھر آداب جو ہوتے ہیں نا، ایٹیکیٹس، مینرز، وہ ہر جگہ کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ دنیا کا ہر مذہب اخلاق کی تائید کرتا ہے، اور اسلام سے بہتر اخلاق کہاں ہے؟ تخلقوا باخلاق اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آیا ہی اخلاق کی تکمیل کے لیے، اچھے اخلاق سکھانے کے لیے۔ کچھ لوگ اخلاق بول دیتے ہیں، وہ معنی ہی خراب کر دیتے ہیں۔ اخلاق کہنے سے تو معنی خراب ہو جاتے ہیں، بہت سیدھا پھٹے ہوئے کے ہوتے ہیں۔ اخلاق کا مطلب کسی چیز کو عمدگی سے ادا کرنا۔ تو کوشش کرنی چاہیے، دین کی بات ہو تو چھوٹا بھی کہے، لیکن اچھے انداز میں کہے۔ وہ کہہ سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ یوں نہیں ہے، یوں ہے، جو سچی بات ہے، لیکن وہ بدتمیزی سے یا بے تمیزی سے نہ کرے۔ اور بڑے بھی خام خواہ ٹوکنے کو ہی اپنا وتیرہ نہ بنا لیں، عادت نہ بنا لیں کہ ہر وقت ٹوکنا ہی ہے۔ اس سے بھی بچے چڑھتے ہیں، اریٹیٹ ہوتے ہیں، تو بجائے قبول کرنے کے نا وہ کہتے ہیں جی اب لیکچر آئے گا، یہ آئے گا۔ تو طریقہ ہو، پیار سے کہیں، سچی بات ہے ضرور کہیں، اچھے انداز میں۔ علینا طارق صاحبہ کا سوال کہ حج کی فرضیت کی کیا شرائط بیان کی گئی ہیں؟ ہر اس شخص پر
مرد ہو یا عورت، بالغ ہے، بالغ کا مطلب میچور ہے، عقل والا ہے، ذہنی توازن خراب نہیں ہے، یعنی مینٹل نہیں ہے جس کو آپ کہہ دیتے ہیں، جسمانی طور پر بھی صحیح ہے کہ سفر کر سکتا ہے، سفر کرنے اور وہاں جتنا عرصہ رہنا ہے اس کا خرچہ ہو، پیچھے جن کو چھوڑ کے جا رہا ہے ان کے لیے اتنے عرصے کا خرچہ دے کے تاکہ ان کو مانگنا نہ پڑے، اور اس پر وہ خود صاحب استطاعت ہو گیا، یعنی اس پر حج فرض ہو گیا، تو زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے صاحب استطاعت پر، مالی طور پر، جسمانی طور پر طاقت رکھتا ہو، اور اس کو ادا کرنے کے لیے اس کو کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ مثلا گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے تو اب کیسے جائے گا، تو رکاوٹ نہ ہو، امن والا رس محفوظ ہو، تو وہ حج اس پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ فیاض خان صاحب کا سوال کہ اگر جسم پر مستقل طور پر ایسا ٹیٹو بنا ہوا ہو جسے مٹانے کے لیے شدید تکلیف دہ مراحل سے گزرنا ہو تو کیا اسے مٹائے بغیر مسجد میں جا سکتے ہیں، اور کیا حج اور عمرے پر جانا جائز ہوگا؟ بنواتے وقت آسانی سے بن گیا تھا یا بغیر تکلیف کے بنا تھا؟ اس وقت تو آپ نے خیال نہیں کیا۔ اب یہ ہے کہ اگر وہ کسی جانور کی یا ایسی شکل صاف بنی ہوئی ہے تو اس پہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ وہ پوری طرح واضح نہ ہو، کہ پورا مٹانے میں اس کو کوئی خطرہ ہے، بہت تکلیف ہے، نہیں ہو سکتی، لیکن مسجد میں جائے گا تو وہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ صرف نام لکھا ہوا ہے تو اس میں تو گنجائش، لیکن کوئی کلمہ غلط لکھا ہوا ہے اس کو بھی ایسا کر دے کہ پڑھا نہ جائے۔ تو آج کل ٹیکنالوجی بہت ہو گئی ہے، آسان طریقہ ہے، شکل بنی ہوئی ہے تو اس کو ایسا کر دیں کہ وہ شکل واضح نہ ہو لیکن وہ نظر آتی ہے، تو پھر آپ کو مسجد میں نہیں، اس کو ڈھانک کے جائیں۔ مثلا آپ کے جیب میں نوٹ ہوتے ہیں، تصویر ہوتی ہے، چھپا ہوا ہے، آپ کے پیٹ میں اندر کیا کیا ہے، وہی چیز باہر لگی ہو تو حکم اور ہوگا، اندر ہے چھپی ہوئی چیز کا حکم اور، تو چھپا لیں اس کو، اور اگر آسانی سے تھوڑی سی تکلیف اٹھا کے ختم ہو جائے تو اچھا ہے، لیکن ٹیٹو اس طرح نہیں بنانے چاہیے۔ بہت سے بچوں کو آپ لوگ عادت ڈال رہے ہیں، ان کے گال پر، چیکس پر جھنڈے بنا دیتے ہیں، فوٹو بنا دیتے ہیں، کچھ لفظ لکھ دیتے ہیں، تو آپ ان کو ترغیب دے رہے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ تنزیلہ فاروقی صاحبہ کا سوال کہ کیا یہ بات درست ہے کہ ہر پیغمبر نے خانہ کعبہ کا طواف اور حج کیا ہے؟ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کس نے کیا یا نہیں کیا، ہم اپنے گمان کے مطابق کہہ سکتے ہیں، لیکن دعویٰ کرنے کے لیے ہمیں سند چاہیے ہوتی ہے۔ کوئی ایسی روایت کہ تمام انبیاء کرام نے حج کیا، خانہ کعبہ گئے، میرے پڑھنے میں نہیں آئی، اگر ہے تو مجھے ضرور بتائی جائے، لیکن گمان یہی کہ اللہ کے نبی ہیں۔ اگر اس علاقے میں بہت سے کہاں کہاں علاقے ہوئے اور کس کو موقع نہیں ملا، اور بات ہے، دعویٰ میں نہیں کر سکتا، لیکن گمان یہی رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے گھر کا طواف، اگر جسمانی نہیں تو روحانی، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حجۃ الوداع میں نبی پاک کے ساتھ، حضور نے فرمایا میں نے دیکھا، حضرت یونس کو دیکھا، وہ ان کے ساتھ حج کرنے آئے، تو روحانی طور پر کیا ہے، لیکن جسمانی طور پر میرے پاس کوئی ایسی روایت جس میں پوری طرح واضح ہو، وہ نہیں۔ ذیشان قریشی صاحب کا سوال کہ روزے کے دوران اگر غلطی سے کچھ کھا یا پی لیا تو اب کیا حکم ہوگا؟ بھولے سے ہوا تو وہ معاف ہے، وہ اللہ نے کھلایا، لیکن کھاتے ہوئے ذرا سا بھی احساس ہو گیا تو اس کے بعد پھر اگر نگلا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر بھولے سے کھا لیا اس نے اور یاد آ گیا ہے تو جتنے بھولے سے کھایا وہ معاف ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس نے رکھا ہے تو پھر اس کو قضا کرنی ہوگی۔ محمد شفیع صاحب کا سوال کہ کیا عمرہ واجب ہے؟ اس کا وجوب کس پر ہے؟ نیز کیا یہ بات درست ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر ہے؟ جی، رمضان کا عمرہ حج کے برابر، اس کا ثواب
حج نہیں ہوگا لیکن حج جیسا ثواب ملے گا، یہ روایت بالکل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمرہ بھی اسی شخص پر جو جانے کی استطاعت رکھتا ہے جا سکتا ہے، تو اس کا جو پہلا عمرہ ہوگا وہ اس کی طرف سے ہوگا، وہ واجب ہوگا، یعنی وہ پہلا عمرہ کسی اور کی طرف سے نہیں کرے گا، وہ کرے اس کے بعد وہاں رہے تو اس کے بعد دوسروں کی طرف سے کر لے۔ تو اگر حیثیت ہے جا سکتا ہے، کوئی بھیج رہا ہے ضرور جائے، لیکن حیثیت نہیں ہے تو پھر واجب نہیں ہوگا۔ اشر چودھری صاحب کا سوال کہ اگر کوئی عادتاً سحری نہ کرتا ہو تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ برکت ہوتی ہے سحری، اور جو سحری کرتے ہیں فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور کہا گیا کہ سحری میں برکت ہے، ہماری آسانی ہے۔ لیکن ایک شخص کو کوئی ہے مسئلہ تو فجر میں تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے، تو اگر اب تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائے، ایک کھجور بھی کھا لے، ایک گھونٹ پانی پی لے، تو وہ برکت اس کو مل جاتی ہے۔ لیکن یہ کہ فرض نماز ادا کرتا ہے وقت پہ سحری نہیں کیا تو اس نے اپنے لیے کیا ہے، کمزوری اس کا، لیکن کرے تو بہت اس کا ثواب ہے، برکت ہے۔ مگر عمارہ ایسا جی، بھی ہم نے ایسا بھی سوال آیا تھا، مجھے یاد ہے کچھ برس پہلے وہ فیس بک پہ آیا تھا کہ کسی نے پوچھا کہ میرے پاس افطاری کے لیے کوئی سامان ہی نہیں تو میں کیا کروں، پانی بھی نہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں، تو ان کا معاملہ جن کے میسر نہیں ہے کچھ بھی، پانی کا گھونٹ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے۔ بہرحال جو ہمارے لیے آسانیاں کی گئی ہیں ہمیں ان سے ضرور فائدہ لینا چاہیے، یہ نہیں کہ نہیں جی کوئی بات نہیں میں کر لوں گا، تو ہمیں ایسا نہیں بلکہ قبول کرنا چاہیے۔ عمارہ حسن صاحبہ کا سوال کہ اگر نل میں پانی نہیں آ رہا ہو اور کہیں اور سے انتظام کرنا مشکل ہو تو کیا تیمم کیا جا سکتا ہے؟ گھر میں اتنا پانی بھی نہیں ہے کہ وہ ایک ایک مرتبہ یعنی اپنے جسم کو، وہ ایک تو ہوتا ہے نا وضو میں اصل ہے دھونا، گیلا کرنا نہیں، لیکن اتنا پانی ہے کہ وہ ایک ایک مرتبہ گیلا کر سکے، اتنا بھی نہیں ہے، اور اس کو پڑوس میں کہیں مل سکتا ہے، کہیں سے حاصل ہو سکتا ہے، تو پھر تو وہ کوشش کرے۔ مجبوری ایسی ہو جائے کہ بالکل میسر نہیں ہے، پھر اس میں وہ تیمم کر لے۔ ریحان شیخ صاحب کا سوال کہ اگر ہمارے ہاتھ تورات یا انجیل کا کوئی نسخہ لگ جائے تو اب اس کا کیا کیا جائے گا؟ کیا مقدس اوراق کے بکسے میں ڈالنا جائز ہوگا؟ جی ڈال دیں، بالکل، اس کو اس کی توہین نہیں کریں گے کیونکہ اس کی نسبت کی جاتی ہے نا، تو حالانکہ وہ اصل حالت میں نہیں ہے، لیکن چونکہ اس میں اللہ کا یا نبی کا نام ہوگا تو توہین نہیں کریں گے، تو اس کو یہ نہیں ہے کہ آپ گدی میں پھینک دیں، آپ یہی ہے کہ اس کو بھی وہی ڈال دیں مقدس اوراق میں، تو وہ اس کو سنبھال لیں گے۔ عبد الکریم عبید صاحب کا سوال کہ اگر کسی قسم کا کوئی خطرہ محسوس ہو تو کیا اس صورت میں نماز توڑی جا سکتی ہے؟ جی دودھ ابلنے تک پر اجازت دی گئی ہے کہ اگر وہ بھول گئی، آپ کو کوئی خطرہ جان کا آ گیا ہے، تو موذی جانور آ گیا ہے، تو جان کی حفاظت بڑا فرض ہے، لیکن اس کو سمجھنا ہوگا کہ واقعی خطرہ ہے یا صرف شبے میں، تو صرف شبے میں نہیں کریں گے، یقینی طور پر خطرہ ہو تو آپ نماز توڑ سکتے ہیں اپنی جان کی حفاظت کے لیے، لیکن وہ واقعی خطرہ ہو تو۔ محمد عمر صاحب کا سوال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ نسب حضرت آدم تک بیان کیا جاتا ہے کیا وہ مستند ہے؟ شاید اس سوال کا ایک سے زیادہ مرتبہ جواب دے چکا ہوں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود منبر پر رونق افروز ہو کر 21 پشتوں تک بیان کیا جو حضرت عدنان تک جاتا ہے۔ جب انہوں نے اتنا بیان کیا تو ہم باقی ناموں کے بارے میں ہمارے پاس یقینی طور پر کوئی خبر نہیں ہے، اس سے آگے بیان کرنے کو کہا بھی نہیں گیا، تو اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری پہ کرے، اس میں سے اگر کوئی نام نہیں ہے صحیح تو اس نے لے دیا تو گویا وہ ایک طرح سے جھوٹ ہو جائے گا، تو میں کیوں نہ احتیاط کروں۔
مجھے چونکہ نبی پاک نے خود 21 پشتوں تک بیان کیا، میں وہی بیان کروں، اگر وہ نہ بھی میں بیان کروں، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی شبہ تو نہیں ہے، تو یہ ذہن میں رہے کہ کہیں بھی یقینی طور پر وہ نام ثابت نہیں ہے، بیان کیے ہیں کچھ لوگوں نے لیکن یقینی طور پر ثابت نہیں ہے، اور ہمارے پاس ان کے لیے کوئی ایسی دلیل بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں جی ہاں یہ 100% 100% صحیح ہے، ایسا بھی نہیں ہے، تو احتیاط ہی بہتر ہے۔ آصف علی صدیقی صاحب کا سوال کہ اگر کوئی کمپنی قسطوں پر چیزیں بیچتی ہو تو کیا اس کے لیے یہ جائز ہوگا کہ قسط تاخیر سے ادا کرنے والے پر جرمانہ عائد کرے؟ جرمانے کی کوئی گنجائش نہیں، قسطوں کا کاروبار جائز ہے، اس میں جب آپ کنڈیشنز لگاتے ہیں، شرائط، تو آپ اس کاروبار کو غلط کر دیتے ہیں۔ قسط کا مطلب یہ ہے کہ جی ایک شخص آپ کو نقد رقم فوری ادا نہیں کر سکتا تو آپ قیمت بڑھا دیتے ہیں، مثلا 100 روپے کی چیز کے کہہ دیتے ہیں 150 لوں گا، تو وہ تو اس حد تک جائز ہے، لیکن جب کوئی شرط رکھیں گے یا جرمانہ رکھیں گے تو وہ سودا غلط ہو جائے گا۔ مجاہد رضا صاحب کا سوال کہ اگر کوئی ہمارے لیے باعث اذیت ہو تو کیا اس کے لیے بد دعا کرنا جائز ہے؟ مسلمان ہے اگر صحیح العقیدہ تو آپ یہ کہیں کہ یا اللہ مجھے اس کے شر سے بچا، میرے جس طرح کہتے ہیں نا رب اعینی ولا تعن علیہ وانصرنی ولا تنصر علیہ، یا اللہ میری مدد فرما، میرے خلاف کسی کی مدد نہ فرما، یہ جو ہے تو آپ اس طرح دعا کریں کہ ان کے میرے خلاف جو بھی عزائم ہیں منصوبے ہیں ناکام بنا دے اور ان کا دل میری طرف سے صاف کر دے۔ لیکن کوئی اس درجہ اذیت پہنچاتا ہے عزت نفس کے لیے اور آپ کے لیے بہت مصیبت بن جاتا ہے، اس صورت میں یا اللہ وہ اس الفاظ کو دیکھتے ہوئے کہ یا اللہ یہ میرے لیے اذیت کا سامان، مجھے اس سے بچا اس طرح اور اس کو مجھ سے دور کر دے۔ تجمل انصاری صاحب کا سوال اگر لیکن ذہن میں رہے بعض حالتیں ایسی ہیں کہ ان میں وہ بد دعا جائز ہو سکتی ہے، لیکن اس حالت کے بارے میں کنفرم ہو تو۔ تجمل انصاری صاحب کا سوال کہ اگر کوئی یہ قسم اٹھائے کہ وہ اپنی بہنوں سے زندگی بھر بات نہیں کرے گا تو کیا اس کا ایسا کرنا جائز ہوگا؟ اور بالکل اگر نہیں ہوگا، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جائز چیز کے لیے قسم اٹھائی ہے تو توبہ فوراً اس قسم کو توڑنا۔ مثلا ایک شخص نے کہا میں فلاں حلال چیز میں نہیں کھاؤں گا، کیوں؟ آپ ویسے نہ کھائیں، لیکن اگر آپ نے قسم کھا لی اس قسم کو توڑیں، توبہ کریں، کفارہ ادا کریں۔ یہ جو سگے رشتے ہوتے ہیں اب ویسے نہیں مل رہے کہ کوئی آپ سے بدسلوکی کر رہا ہے اور ایسی ہو گئی ہے کہ اب آپ کے لیے گنجائش نہیں رہی، آپ نے باوجود اس کی برائی کے اس سے نیکی کی ہے تو آپ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ لیکن قسم اٹھانا ایسی چیز جو اللہ نے جو چیزیں حلال جائز کی ہیں اور جو ہم پر حق رکھے ہیں اس کے حوالے سے ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے، اس قسم کو توڑے، توبہ کرے، کفارہ ادا کرے۔ محمد وسیع احمد صاحب کا سوال کہ سامان تعیش کی خرید اور استعمال کے بارے میں کیا شرعی احکام ہیں؟ اب تعیش کے حوالے سے پہلے تو آپ تعریف، مثال کے طور پر سخت گرمی ہے، ایک شخص ایئر کنڈیشن لگا لیتا ہے، اب اسے آپ سامان تعیش میں شمار کریں گے۔ ایک شخص کو ریفریجریٹر، فریج کہتے ہیں، رکھ لیتا ہے، فریزر رکھ لیتا ہے، تو سامان تعیش غیر ضروری جو صرف دکھاوے کے لیے ہو، ایک آپ اپنی راحت کے لیے کرتے ہیں اور آپ اس پہ دوسرے کو کمتر نہیں سمجھتے بلکہ اللہ کی نعمت کے طور پر۔ جیسے ایک شخص مالدار تھا، حضور کے سامنے آیا، لباس اس کا ملگجا سا تھا، فرمایا اللہ نے تجھے دیا تو تجھ پہ نظر بھی آنا چاہیے، یعنی اللہ کی نعمت کے طور پر، شکرانے کے طور پر، تو دکھاوا نہ ہو، دوسرے کو حقیر نہ جانیں، اللہ کا شکر کرتے رہیں۔ تو اس صورت میں اب تعیش میں وہ چیزیں مثلا یہ ہے کہ جی بلا ضرورت جس کو ہم فضول خرچی بھی لے لیں، یعنی وہ آپ
گھر میں اتنی چیزیں رکھ لی ہیں، ان کا استعمال بھی نہیں ہے، دیکھنا بھی نہیں ہوتا، تو وہ چیزیں جو تعیش میں آئیں گی وہ غلط ہوتی ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ ندا فاطمہ صاحبہ کا سوال کہ اگر یونیورسٹی میں اساتذہ سبق کا کچھ حصہ پڑھائیں اور پھر کہیں کہ باقی خود پڑھ لینا انٹرنیٹ کی مدد سے، کیا ان کا ایسا کرنا بددیانتی میں شمار ہوگا؟ کیا اس سے ان کی کمائی پر کچھ اثر آئے گا؟ اگر اس کی ذمہ داری میں وہ پورا پڑھانا ہے تو آئے گا، اور اگر یہ کہ صرف رہنمائی کرنا ہے کہ وہ آپ کی رہنمائی کر دے اور باقی آپ جو ہیں وہ جس طرح آپ بازار سے کی لے لیتے ہیں، شرح لے لیتے ہیں اور اس سے کرتے ہیں، تو جتنی اس کی ذمہ داری ہے اس میں اگر وہ اس طرح کر رہا ہے تو خیانت ہوگی، اور پھر اس کی کمائی حلال نہیں رہے گی۔ اس نے چونکہ ڈیوٹی پوری نہیں کی تو پوری طرح حلال نہیں رہے گی، لیکن یہ طے ہونا چاہیے کہ اس کی ذمہ داری کتنی ہے۔ اگر پورا پڑھانا اس کی ذمہ داری ہے تو پھر اس کو پورا ہی پڑھانا ہوگا۔ عادل خان صاحب کا سوال کہ اگر کوئی کان میں آلۂ سماعت پہنتا ہو تو کیا دوران وضو انہیں ہٹا کر کان پر انگلی پھیرنا لازم ہوگا یا پھر کوئی اور آسان طریقہ بھی ہے؟ کچھ ہوتے ہیں جن کے ساتھ وائر ہوتی ہے، آج کل بغیر وائر کے بھی آتے ہیں، تو پانی سے اس کو بچانے کے لیے آپ اگر نکال لیتے ہیں تو اچھا ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ نے کانوں میں پوری انگلی نہیں پھیری، تھوڑی سی بھی پھیر لی ہے تو وضو ہو جائے گا، لیکن اگر وہ نکال لیتا ہے احتیاطاً تو بہتر ہے۔ اقرا وسیم صاحبہ کا سوال کہ اگر کوئی اسکول، کالج یا یونیورسٹی کے امتحانات کی تیاری کو بنیاد بنا کر رمضان کے روزے نہ رکھے تو کیا اس کا یہ عذر قابل قبول ہوگا؟ قرآن نے عذر بیان کیے ہیں، مسافر ہو، مریض ہو یا ذہنی طور پر، جب قرآن نے وہ بتا دیے جن کے لیے رخصت اور رعایت ہے، وہ بھی جنہوں نے بعد میں قضا کرنی ہے، عورت ہے اس کے خاص دن آ گئے ہیں، باقی یہ پڑھائی کرنا یہ ایسا کوئی نہیں، عورت ہے، بچے حاملہ ہے، پریگننٹ ہے یا دودھ پلا رہی ہے اور اس سے اس کی صحت بہت متاثر ہو سکتی ہے، یا مسافر ہے اس کو دشواری ہوگی سفر میں، حالانکہ آج کل کا سفر ویسا نہیں رہا، تو لیکن اس کے باوجود وہ مسافر ہے، مریض ہے، تو جو یہ پڑھائی یہ عذر کیا ہے؟ آپ کمال کر رہے ہیں اللہ کے لیے، آپ یہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے صرف یہ چاہ رہے ہیں، بلکہ آپ تو زیادہ کریں کہ کامیابی ہوگی اس میں، تو آپ کی سوچ درست کرنی چاہیے۔ آمنہ سعد صاحبہ کا سوال کہ اگر دوران نماز قراءت میں غلطی ہو جائے تو اب کیا حکم ہوگا؟ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یا جماعت کے ساتھ؟ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور پہلے 3 آیتیں صحیح پڑھ لی ہیں جتنا پڑھنا ضروری ہے، اس کے بعد آپ سے غلطی ہو رہی ہے، نہیں آ رہا ہے تو آپ رکوع میں چلے جائیں، ورنہ کوئی اور جو یاد آ رہا ہے وہ پڑھ لیں آپ۔ اور جماعت میں بھی ہے تو امام نے اگر وہ صحیح پڑھ لی ہیں جتنا ضروری تھا تو اس کے بعد اس کو بھی اگر کوئی لقمہ دینے والا نہیں ہے تو وہ رکوع میں چلا جائے، لیکن اگر وہ پورا اتنا نہیں پڑھا ہے اور یاد کرنے پہ بھی نہیں آ رہا تو جو یاد آ رہا ہے وہ پڑھ لیں۔ زہیب حسان صاحب کا سوال کہ کیا صحابہ کرام کے بارے میں غلط زبان استعمال کرنے والے پر حکم کفر متوجہ ہوگا؟ دیکھیں، کفر اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں، علماء کسی کو کافر بناتے نہیں، ان کا کفر بتاتے ہیں، بتانا اور بنانا فرق ہو گیا نا۔ بعض حالتوں میں کفر کا حکم جو دیا جاتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں دیا جاتا، وہ شریعت میں واضح کیا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی نہ مانے، کھلا کفر ہے، کیونکہ ان کو قرآن نے نبی کا صاحب کہا ہے۔ کسی صحابی کی معمولی سی گستاخی، غلط زبان تو بہت بات دور کی بات ہے، معمولی سی گستاخی بھی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ کہ الفاظ دیکھے جائیں گے، بندہ دیکھا جائے گا، اس کے مطابق بتایا جائے گا کہ یہ کفر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ فسق تو ہو رہا ہے، فاسق تو وہ ہو رہا ہے،
اب وہ اس کے اندر کا خبث کہتے ہیں گندگی کو، وہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ یقیناً اللہ کے پیارے جن سے اللہ راضی ہے یہ ان کے بارے میں کیوں ایسی بات کر رہا ہے۔ تو غلط تو بہت دور کی بات ہے نا، ان کی معمولی سی بے ادبی، ہلکا لفظ بھی ان کے لیے نہیں سوچنا، نہیں کہنا، یہ ہمارے ایمان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ لیکن کفر کس حد پہ جا کے ہوگا؟ جب اس کے وہ لفظ واضح ہوں، اس کے مطابق ہوگا، یا اس نے کیا کہا ہے، کیوں کہا ہے، وہ ساری بات واضح ہوگی تو پھر کفر کا آئے گا۔ عبد الکریم صدیقی صاحب کا سوال کہ اگر ایک بیٹا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ الگ گھر میں رہتا ہو تو کیا والد کی وفات کے بعد اسے بھی وراثت میں اتنا ہی حصہ دیا جائے گا کہ جتنا ساتھ رہنے والے بیٹوں کو دیا جا رہا ہے؟ یہ کون سی شرط آ گئی؟ میں پہلی بار سن رہا ہوں۔ اولاد ہے، اولاد ہونے کی وجہ سے وہ وارث ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے کوئی بہن بھائی کمزور ہے اور وہ اپنا حصہ ان کو دینا چاہتا ہے تو لے کر دے دے، اپنا حصہ لے اور لے کر ان کو دے دے، یا سب کے سامنے بیٹھ کے طے کر لے کہ جی میں نے اپنا حصہ جو یہ ہے میں اس کو قبول کر کے اس کو دیتا ہوں۔ لیکن یہ کہ وہ الگ رہنے کی وجہ سے اس سے محروم نہیں ہوگا۔ محرومی جو ہے وہ عاق ہونے کی صورت میں ہوتی ہے، اس میں بھی ہم محروم نہیں کرتے۔ اگر یہ کہ وہ اس کی اولاد ہے تو وہ وارث ہے، وارثوں میں شامل ہوگا۔ الگ رہنے کی وجہ سے کسی دوسرے ملک میں رہتا ہے تو وہ اس سے محروم نہیں ہو جائے گا۔ حمزہ معین صاحب کا سوال کہ ظہر کی 4 سنن قبلیہ کیا ترک کی جا سکتی ہیں؟ کیا مجبوری آ گئی؟ کوئی ایسی اچانک ایسی بات ہو گئی، آپ کو کسی ایسے مسئلے میں پھنس گئے کہ نہیں پڑھ سکے، تو وہ اس وقت ایک بار ہو گیا، لیکن آپ عادتاً نہیں پڑھیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے، اس پہ عتاب ہے۔ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں، اکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا کے کامنٹ سیکشن میں بھی، اکاڑوی فورم کے کامنٹ سیکشن میں بھی۔ بعض مرتبہ لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ دوران نشست کامنٹ سیکشن کے ذریعے سوال بھیجنے کے باوجود سوال شامل نہیں کیے جاتے، تو جس طرح پہلے بھی کافی مرتبہ اس کا ذکر کیا گیا تھا کہ فیس بک کامنٹس کو آٹو ہائڈ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے سوال ہم تک پہنچتا ہی نہیں ہے، اور سوال بھیجنے والا یہ گمان کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا سوال نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور جب نشست ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ کامنٹس جو کہ آٹو ہائڈ ہو چکے ہیں اس کے بعد وہ ہم تک پہنچتے ہیں، تو پھر یہ کیا جاتا ہے کہ ان کامنٹس کو جو کہ فیس بک نے آٹو ہائڈ کر دیے تھے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں شامل کر لیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو دوران نشست کبھی ایسا لگے کہ آپ کا سوال شامل نہیں ہوا تو آپ واٹس ایپ یا پیج ان باکس کے ذریعے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اسے شامل کر لیا جائے۔ آج کا آخری سوال مصدق رضا صاحب کا، کیا ٹائی کا استعمال شرعاً جائز ہے؟ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں نے اس کے بارے میں بہت عرصہ پہلے، مجھے الفاظ تو یاد نہیں ہیں پورے، لیکن یہ بتایا تھا کہ یہ صلیب کا نشان ہے۔ صلیب کا مطلب ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی، تو یہ اس کے طور پر بو ہے، ٹائی ہے، اس کی انہوں نے شکلیں بھی بنائی تھیں۔ اس زمانے میں اس طرح کی فوٹو نہیں تھی، لیکن جس طرح ڈائیگرام سے بناتے ہیں نا، تو یہ ان کی، اب اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیشن میں آ گئی ہے، مگر فیشن میں لانے والے اور اس کو اپنانے والے کیوں نہیں سمجھ رہے کہ اور چیزیں جو ہماری ہیں وہ بطور فیشن کیوں نہیں انہوں نے اپنائی؟ ہم ان کی چیز کو جو ان کا ایک شعار ہے اس کو بطور فیشن لے رہے ہیں۔ میں کھری بات کروں تو ٹائی کی گنجائش مسلمان کے لیے نہیں ہے، یہ کھری بات ہے۔ میں اس کے لیے ہیر پھیر کروں کیونکہ یہ ان کا ایک شعار ہے، وہ ان کا ایک عقیدہ ہے۔ کراس پہنتے ہیں، ٹائی لگاتے ہیں، بو لگاتے ہیں، اور جتنے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ اب مسئلہ یہ آیا کہ کیا واقعی یہ اب وہ نشان اس کو نہ مانے
اور پھر کہا جائے کہ نہیں جی یہ ایک لباس میں ایک چیز کا کہا گیا ہے، یہ چیز اگر ثابت ہو جائے کہ جی وہ اس کو اس جگہ پر نہیں لے رہے، صلیب کے نشان میں نہیں لے رہے، تو میں کہوں کہ جی گنجائش ہے، اور ان کے ہاں ایسا ہے نہیں، انہوں نے انکار نہیں کیا۔ حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں بڑا سخت فتویٰ لکھا تھا۔ تو ہم لوگ پتہ نہیں کیوں اپناتے ہیں ان کی بات کو، اور پھر اس کو ہم درست بھی، ہمارے ہاں مسلمان جناب نوجوان جو ہیں نکاح والے دن پگڑی بھی باندھ لیتے ہیں، شیروانی بھی پہن لیتے ہیں، ولیمے میں جناب انہوں نے وہ 3 پیس سوٹ پہننا اور ٹائی ضرور لگانی ہے۔ کیوں لگانی ہے بھائی؟ اور ہمارے ہاں اس کو لوگ جو ہے وہ ٹائی کو معزز چیز سمجھ لیں تو اور زیادہ بری بات ہے۔ جہاں تک کھری بات ہے، ٹائی چونکہ صلیب کے نشان کی علامت ہے، پھر کوئی گنجائش نہیں۔ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ صلیب کے نشان کی علامت نہیں ہے اور وہ کہہ دیں کہ نہیں ہے، تب آئے بات، اور ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس ہمارا لباس نہیں ہے یا ہمارا کلچر نہیں ہے، ہم دوسروں کا کیوں اپنائیں؟ آج انہوں نے ہمارے شاہی لباس کو ڈور کیپر کو پہنا دیا، اور جناب خود وہ اب غیروں کے لباس کو آپ نے وہ کر دیا ہے۔ عجیب بات ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ جب ہم خود ہی اپنی اقدار کو مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں، اور خود ہم اپنی چیزوں کو، اپنی زبان کو مٹا رہے ہیں۔ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ لارڈ میکالے نے جب یہ بدلا تھا نا سلیبس، تو یہ بہت بڑی سازش تھا کہ ان کو اپنی زبان سے، اپنے نصاب سے دور کرو تو یہ ہمارے ہو جائیں گے، اور وہی ہو گیا۔ آج انگلش میڈیم کو آپ سمجھتے ہیں اردو میڈیم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نتیجہ دیکھ لیجئے آپ، سب کے سب انہی کے نمائندے بن گئے۔ انگریزی بول رہا ہے تو پڑھا لکھا ہے، دوسری زبان بول رہا ہے تو اس کو آتا کچھ نہیں ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر لکھا ہو تو پڑھا لکھا ہے، علامہ یا کوئی شیخ الحدیث لکھا ہو تو جناب یہ تو نماز روزے کے مسئلے، یہ تو ہماری سوچ ہو گئی ہے۔ ہم کس طرح اپنے ہی اس کو مٹا رہے ہیں۔ ہمارے ہم مہنگے اسکولوں میں بھاری فیسیں دے کے پڑھوانا، خاص طور پہ کہ پرنسپل جو ہو وہ غیر مسلم ہو، تو جی یہ کاروبار نام ہو تو جی یہاں ضرور آئیں گے۔ ہم لوگوں نے خود یہ کر لیا، جب اپنے بچے آپ نے غیروں کے حوالے کر دیے تو پھر وہ آپ کے کہاں رہ گئے؟ وہ انہی کے نمائندے بنیں گے۔ یہ بہت بڑی سازش تھی، اور آج تک اسی پہ ہم لوگ چل رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں علی حیدر راجپوت صاحب، منیر احمد راشدی صاحب، محمد عفان قادری صاحب، عزیر عالم خان صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، فردوس انجم صاحبہ، عظیم خالد صاحب، مسز اظہر صاحبہ، محمد اعظم بیگ صاحب، عبد الوہاب صاحب، ناصر خان صاحب، وقاص قادری صاحب، مقبول الرحمن صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، وقاص خان صاحب، زبیر قریشی صاحب، انا خواجہ صاحبہ، مزمل صاحب، زینت بوانی صاحبہ، شاہد سرور صاحب، سمینہ راوڈہ صاحبہ، جاوید حسین صاحب، عبد المتین رضوی صاحب، رضوانہ خان صاحبہ، طیبہ نفیس صاحبہ، رشید صاحب، ہاشم رضا صاحب، حماد صاحب، سائمہ شیخ صاحبہ، خدا بخش صاحب، مظہر خان صاحب، راحیل امین صاحب، سرفراز اختر صاحب، فیصل قادری صاحب، محمد عدنان صاحب، ظہیر عباس صاحب، راؤ عبداللہ صاحب، زمرد سلیم صاحب، شازیہ علی صاحبہ، طاہا صدیقی صاحب، سلیم صاحب، مظفر صابر صاحب، ماہا خان صاحبہ، فروہ انصاری صاحبہ، اسرار علی صاحب، اکبر حسین صاحب، وقاص مصطفیٰ صاحب، ثنا سعید صاحبہ، جنید آفریدی صاحب، علینا طارق صاحبہ، فیاض خان صاحب، تنزیلہ فاروقی صاحبہ، ذیشان قریشی صاحب، محمد شفیع صاحب، اشر چودھری صاحب، ہدایت رسول صاحب، عمارہ حسان صاحبہ،
ریحان شیخ صاحب، عبد الکریم عبید صاحب، محمد عمر صاحب، آصف علی صدیقی صاحب، مجاہد رضا صاحب، تجمل انصاری صاحب، وسیع احمد صاحب، ندا فاطمہ صاحبہ، عادل خان صاحب، اقرا وسیم صاحبہ، آمنہ سعد صاحبہ، زہیب حسان صاحب، عبد الکریم صدیقی صاحب اور حمزہ معین صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ اس دوران ہمارے جو پہاڑی علاقے ہیں استور، اس میں برفانی تودہ گرا اور 10 یا زیادہ افراد جاں بحق ہو گئے، یہ سانحہ بھی ہوا۔ کل یا پرسوں خبر آئی تھی، میں نے بڑے اس پہ غور سے تھوڑا سا سنا اس کو، مسلمان مجاہد، آزادی کے نامور مجاہد جن کو ٹیپو سلطان کہا جاتا ہے، میں ان کو رحمت اللہ علیہ بھی کہتا ہوں، حضرت بھی کہتا ہوں، مسلمان مجاہد بڑی شان والے، ان کی تلوار 14 ملین پاؤنڈ میں نیلام ہوئی ہے۔ وہ تلوار جس سے انہوں نے انگریزوں سے جنگ کی تھی، انگریزوں نے ہی خریدی، برطانیہ میں ہی نیلام ہوئی، اس مجاہد کی تلوار کی حیثیت پہچانی ہے 14 ملین پاؤنڈ، 1,40,00,000 پاؤنڈ، اندازہ کیجئے۔ سلام اس مجاہد کو، آج اس کی تلوار کی بھی حیثیت ہے۔ طیب اردگان صاحب ترکیے کے تیسری بار صدر منتخب ہوئے عوامی رائے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے سنی العقیدہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اولیاء سے وابستہ ہیں۔ باقی سیاسی پالیسیاں ان کی ہوں گی جو ہوں گی، لیکن وہ ایک مضبوط آواز ہے دنیا بھر میں مسلمانوں کے حوالے سے۔ وہ ایک بار پھر صدر منتخب ہوئے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو ہمت دے، ایسی صلاحیت دے کہ وہ اپنے اس عہدے کے بعد اس جو مدت اقتدار ہے اس میں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اپنے وطن کے لیے بہتر خدمات انجام دیں، خاص طور پر فلسطین کے حوالے سے، اور جو بھی دنیا میں مسلمانوں کے لیے وہ کر سکیں، اسلام کی سربلندی کے لیے جو کر سکیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی ہمت دے اور ان کے صحیح کاموں میں ان کی تائید و نصرت فرمائے۔ بہرحال ان کی کامیابی ہمارے لیے خوش آئند، ہم انہیں دعا دیتے ہوئے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اگلی بات یہ کرنی ہے، میرا وطن، میرا وطن مجھے پیارا ہے، مجھے اس کی تعمیر کرنی ہے۔ افواج جمع فوج کی عربی کا لفظ ہے، آرمی، نیوی یا ایئر فورس۔ اب دوسرے بھی تمام حفاظتی ادارے، وہ لوگ جو آپ کے آرام کے لیے اپنا آرام قربان کر کے خدمات انجام دیتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، کمزوریاں ہو سکتی ہیں، کچھ اور باتیں ایسی ہو سکتی ہیں جو قابل اصلاح ہوں اور ہونی چاہیے، لیکن اپنے وطن کی فوج کے خلاف بولنا یا کچھ کرنا، یہ اپنے آپ کو غیر محفوظ کرنا، اپنے آپ کو کمزور کرنا اور اپنی آزادی کو داؤ پہ لگانا۔ وہ محب وطن نہیں ہوگا جو اپنی افواج کے خلاف بات کرے یا کچھ اور عملی طور پر کرے۔ اللہ کرے ہماری افواج کے حوالے سے
جو یہ شکایت ہے کہ جی ان کا سیاست میں دخل کیوں ہے یا دوسری باتیں، وہ صفائی ہو جائے، لیکن وہ ہمارے محافظ ہیں، ہمیں پیارے ہیں، ان کی قربانیاں ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ان کے خلاف بولنے والے، کرنے والے، ان کی املاک پر حملہ کرنے والے یا اس کی توہین کرنے والے، وہ لوگ بالکل قابل معافی نہیں ہیں۔ مجسموں کے حوالے سے میں نے پہلے بھی کہا تھا، نہ کسی فوجی کا مجسمہ بنایا جائے، نہ کسی اور سیاسی لیڈر کا، کیونکہ مجسمے کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے، یہ رسم نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ تصویر جس کی تعظیم کی جائے، یعنی اس طرح کے اس کو، تو یہ بت پرستی کی طرف جانے والی بات ہے۔ آپ کے کسی پیارے کی تصویر ہے، محفوظ رکھیں، لیکن ہم یہ مجسموں کے حوالے سے اپنی حکومت سے یہی کہیں گے کہ یہ درست نہیں، اس کا رواج نہ ڈالیں، ان کو نہ بنائیں، کیونکہ ہمارا دین اسلام اور ہمارے ملک کا سپریم لا قرآن و سنت ہے۔ قومی اسمبلی کے حال میں اور سینٹ میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر لگی ہوئی ہے، وہ تصویر جس میں انہوں نے جوتے پہنے ہوئے ہیں، نیچے آپ بیٹھتے ہیں، قرآن شریف بھی رکھتے ہیں، کوئی اور تصویر نہیں لگائی جا سکتی جوتوں کے بغیر؟ جیسے دوسری جگہوں پہ ان کی شیروانی میں، جناح کیپ میں، جو انہی کے نام سے مشہور ہو گیا وہ انداز، اس طرح کی تصویر لگائی ہے، جوتوں والی تصویر کیوں وہاں لگائی ہوئی ہے؟ میں کئی مرتبہ برسوں سے اس کے بارے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، اس تصویر کو بدل دیجئے، بڑی مہربانی ہوگی۔ اور باہر تو کلمہ لکھا ہے، اندر حال میں بھی کلمہ لکھنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ کیا چیز مانع ہے؟ کون سی چیز آپ کو روک رہی ہے؟ تو نیچے آپ نے تصویر اگر ان کی لگائی ہے تو وہ تصویر جوتوں کے بغیر لگائیے، اور اوپر کلمہ ضرور لکھیے تاکہ پتہ چلے مسلمانوں کی اسمبلی ہے۔ اس کے علاوہ جو بات کرنی ہے وہ یہ، اپنے حکمرانوں سے ہاتھ جوڑ کے ایک اپیل، مہنگائی کی وجہ سے معاشرے میں بہت سے جرائم بڑھ رہے ہیں، آپ اپنے اخراجات کم کیجئے اور لوگوں کو آسانی پہنچائیے۔ بڑھاتے ہیں تو 100 روپیہ پیٹرول، کم کرتے ہیں تو 8 روپے، 5 روپے۔ آپ کو مہنگائی کم کرنی ہوگی، اگر آپ کو حکومت سے چمٹے رہنا ہے تو لوگوں کی آسانی کو سوچیے، اپنے اخراجات، اپنی تنخواہوں میں کمی کیجئے، اپنے جو تعیشات ہیں وہ ختم کیجئے، لوگوں کو آسانی پہنچائیے۔ اگر مہنگائی اسی طرح رہی، آپ جرائم پہ قابو نہیں پا سکیں گے، اور پھر آپ اپنے خلاف ہی ووٹ بینک بنائیں گے، اپنی حمایت میں نہیں بنائیں گے۔ سیاستدانوں کو یہ کہوں گا، بڑے بولوں سے بچیں، دین کے بارے میں اور وطن کے بارے میں بولتے ہوئے احتیاط کریں۔ اس دوران سید اسد علی شاہ صاحب پشاور میں رہتے ہیں، ان کی اہلیہ کی پھوپھی آزاد کشمیر میں انتقال کر گئیں۔ مجھے پتہ چلا درگاہ عالیہ اشرفیہ فردوس کالونی میں، جو اس وقت سجادہ نشین ہیں جناب ڈاکٹر سید محمد اشرف صاحب، ان کی پھوپھی صاحبہ سیدہ ہاجرہ اشرفی انتقال کر گئی تھیں رمضان میں، مجھے اطلاع نہیں تھی، ابھی اطلاع ملی ہے۔ اسی طرح میرے خالہ زاد بھائی چشتیاں شریف میں شیخ محمد سجاد، وہ بھی میں جب مدینہ منورہ گیا ہوا تھا انتقال کر گئے۔ اللہ تعالی ان سب کی مغفرت فرمائے۔ مولانا شہزاد مجددی صاحب کی والدہ ماجدہ لاہور میں، ان کے بارے میں بھی اطلاع ملی تھی، ان کا غالباً چہلم ہوا ابھی، اللہ تعالی ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور بھی جتنے لوگ ایمان کے ساتھ چلے گئے اللہ تعالی ان سب کی مغفرت فرمائے۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ تعالی سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے۔ حضرت سیدنا امام علی رضا
جو اہل بیت کے امام ہیں ان کا یوم مبارک منایا جا رہا ہے۔ اللہ ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ کیمرے کے حوالے سے وہی بات ہے کہ ہمیں ابھی تک صحیح چیز نہیں مل سکی۔ عبدالرافع صاحب کے پاس جتنا ٹائم ہے وہ اس میں اتنی ہی کوشش، لیکن انشاءاللہ جلد کوئی صورت نکل آئے گی۔ اور باقی قربانی کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا، اجتماعی قربانی ہو رہی ہے ہمارے ہاں ہر سال کی طرح اس سال بھی، اور ایک حصہ 19,000 روپے پاکستانی، گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں تو ایک حصہ 19,000 روپیہ۔ تو اگر کوئی باہر سے کر رہا ہے تو تفصیل آپ کے سامنے ہوگی، اور جو پاکستان میں ہیں اور جو کراچی میں ہیں جامع مسجد گلزار حبیب میں وہ بکنگ ہو رہی ہے، تو آپ لوگ جو اس میں شامل ہونا چاہیں۔ قربانی کے حوالے سے صرف ایک مسئلہ کر دوں اور اس کے بعد آپ سے اجازت لوں۔ اگر کوئی بد عقیدہ جس کا عقیدہ درست نہیں اور وہ 7 حصوں میں شامل ہو گیا، سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ بد عقیدہ جس کا عقیدہ اتنا خراب ہو کہ اس میں کفر ایمان کی بات آ جائے اور وہ شامل ہو گیا تو باقی سب کی ضائع، تو بہت احتیاط کیجئے گا۔ باقی رہی پیسوں کی بات تو وہ اللہ کے سپرد، کس کا پیسہ حلال ہے کس کا نہیں ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کوشش کیجئے گا غلط پیسے سے قربانی نہ کیجئے گا۔ نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے، انشاءاللہ آئندہ نشست میں ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔